آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے، مطلب اس نے مجھے واقعی ایک بہت ہی گہری سوچ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں نا کہ مشکل وقت انسان کو عاجز بنا دیتا ہے، نرم کر دیتا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں وہ بنیادی طور پر انسانی رویوں کے گرد گھومتا ہے۔ اور ہماری نفسیات کے اندر جو چھپے ہوئے تضادات ہیں جی ان پر بھی۔ بالکل، ان تضادات پر اور ان سب کے خلاف اس کائنات کے خالق کی تدبیر اور رد عمل۔ آج کے اس تفصیلی علمی جائزے کا جو واحد اور مستند ماخذ ہمارے سامنے ہے وہ قرآن مجید کی سورت یونس یعنی سورت نمبر 10 کی آیت نمبر 21 ہے۔ صحیح۔ اور اس پوری بحث کا جو مرکزی عنوان آج ہم نے رکھا ہے وہ ہے انسانی چالوں پر خدائی رد عمل۔ جی، انسانی چالوں پر خدائی رد عمل۔ تو ہمارا آج کا مشن اس حیران کن تضاد کو سمجھنا ہے کہ انسان جب کسی بڑی مشکل، دکھ یا پریشانی سے نکل کر اچانک آسانی کی جھلک دیکھتا ہے تو اس کا رویہ کس قدر تیزی سے بدلتا ہے، اور اس کے مقابلے میں کائنات کے خالق کا رد عمل کتنا تیز، کتنا جامع اور یعنی حیرت انگیز ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر انسانی نفسیات اور کائناتی حقیقتوں کا اتنا گہرا مطالعہ موجود ہے کہ یہ پڑھ کر انسان مکمل حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ محض ایک قدیم تحریر کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ آج کے دور کے جدید انسان کی نفسیات کا ایک ایسا تفصیلی ایکس رے ہے جو ہماری سوچ کی تہوں کے اندر تک جھانکتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں طرح طرح کی معلومات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس آیت کے الفاظ کی ترتیب پر غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان ہزاروں سال کا ارتقائی سفر طے کرنے کے باوجود اندر سے بالکل نہیں بدلا۔ بالکل نہیں بدلا۔ اس بحث میں قدم رکھتے ہی جو سب سے پہلی چیز ہماری توجہ کھینچتی ہے وہ یہ احساس ہے کہ انسان اور اس کے ارد گرد موجود حالات کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے وہ کس طرح اسے اس کی اصل حقیقت سے دور کرتی ہے۔ اچھا، اس آیت کے بالکل ابتدائی حصے پر غور کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ، یعنی جب ہم لوگوں کو اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی کسی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو اپنی روزمرہ کی زندگی کی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہم میں سے ہر شخص کی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، کوئی شخص کسی انتہائی شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اچانک کوئی ایسا خوفناک مالی بحران آ جاتا ہے جو سب کچھ چھین لیتا ہے۔ ایسا بحران جو انسان کو اندر تک ہلا دے۔ جی، اور اس تکلیف، اس ذرہ یعنی مصیبت کے عالم میں ایک عجیب سی بے بسی طاری ہو جاتی ہے۔ انسان ہر طرح سے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، آئندہ کے لیے اچھے وعدے کرنے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس پر۔ بالکل، اس وقت انسان کی بس یہی ایک سوچ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح یہ اندھیرا چھڑ جائے۔ اور پھر اچانک حالات کروٹ لیتے ہیں، شفا مل جاتی ہے یا وہ ڈوبا ہوا کاروبار دوبارہ منافع دینے لگتا ہے۔ یہ وہ رحمت ہے جس کا ذائقہ اسے چکھایا گیا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص کا رویہ کس قدر تیزی سے بدلتا ہے۔ وہ اس پچھلی تکلیف کو ایسے فراموش کر دیتا ہے جیسے وہ کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھی ہی نہیں۔ اس مقام پر جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے نا، وہ اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کا انتہائی باریک لسانی فرق ہے۔ وہ کیسے؟ اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو مصیبت کے لیے مَسَّتْهُم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے چھونا یا محض ایک سرسری سا مس کرنا، جبکہ رحمت کے لیے اذقنا کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے چکھانا۔ اچھا، یعنی مصیبت صرف چھوتی ہے اور رحمت چکھائی جاتی ہے؟ جی بالکل۔ اس ایک فرق میں ایک بہت بڑا نفسیاتی راز چھپا ہے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کائنات کے وسیع تر نظام میں محض ایک عارضی لمس ہوتا ہے، وہ محض چھو کے گزرتی ہے، لیکن انسان کے اندر کی بے چینی اسے ایسا محسوس کرواتی ہے جیسے یہ مصیبت ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ صحیح، وہ اس لمحے میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ بس یہی حقیقت ہے۔ اور اس کے برعکس جب رحمت دی جاتی ہے تو وہ باقاعدہ چکھائی جاتی ہے۔ اس کا ایک گہرا ذائقہ ہوتا ہے، وہ انسان کی رگ و پے میں اور اس کی زندگی میں رچ بس جاتی ہے۔ تو انسانی فطرت کا المیہ یہ ہے کہ وہ مصیبت کے اس لمحاتی لمس کو تو شدت سے یاد رکھتا ہے جب تک وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ لیکن رحمت کا وہ میٹھا ذائقہ ملتے ہی وہ ماضی کی اس ساری تکلیف اور اس تکلیف کے دوران کی گئی اپنی تمام فریادوں کو مکمل طور پر بھول جاتا ہے۔
یہ چھونے اور چکھنے کا جو فرق ہے، یہ انسانی احساسات کی ناپائیداری کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ میں سوچتی ہوں، کیا انسانی ذہن واقعی اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک گہرے صدمے کو محض اس لیے بھول جائے کیونکہ اسے ایک نیا اور خوشگوار احساس مل گیا ہے؟ یہ ذہن کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعوری انتخاب ہے۔ شعوری انتخاب؟ مطلب وہ جان بوجھ کر بھولتا ہے؟ اگر ہم اس رویے پر مزید غور کریں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے انسان جان بوجھ کر اس تکلیف دہ یاد کو اپنے ذہن سے مٹانا چاہتا ہے۔ وہ اس عاجزی کی حالت میں واپس نہیں جانا چاہتا جس میں وہ مصیبت کے وقت مبتلا تھا۔ وہ جو گڑ گڑانے اور بے بس ہونے کا احساس تھا، وہ راحت ملنے کے بعد انسان کی انا پر ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ بالکل بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی رحمت کا ذائقہ ملتا ہے، وہ فوراً اس پچھلی کیفیت سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے یہ یاد نہ رہے کہ وہ کتنا کمزور تھا۔ یہ ایک بہت اہم نفسیاتی پہلو ہے۔ انسان فطرتاً تکلیف دہ یادوں کو دبانے کا رجحان رکھتا ہے۔ جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اس بے بسی کی یاد انسان کو اس کی اپنی کمزوری کا احساس دلاتی ہے۔ اور کوئی بھی شخص یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ وہ مکمل طور پر کسی اور طاقت کا محتاج تھا۔ اس لیے راحت ملتے ہی وہ شعوری یا لاشعوری طور پر ان یادوں کو رد کر دیتا ہے۔ تو یہ محض بھولنا نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق سے ایک طرح کا فرار ہے۔ جی، فرار ہے۔ وہ اس رحمت کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، جیسے وہ اپنی کسی خوبی کی وجہ سے اس کا مستحق تھا، اور یہیں سے وہ تکبر جنم لیتا ہے جو اسے اگلی منزل یعنی ان نشانیوں کے خلاف چالیں چلنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، لیکن حیرت تو تب ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصیبت ٹلنے کے بعد اگلا قدم کیا ہوتا ہے۔ عام فہم منطق تو یہ کہتی ہے کہ جب اتنی بڑی مصیبت سے نجات ملی، اس رحمت کا ذائقہ مل گیا، تو پہلا رد عمل شکر گزاری ہونا چاہیے تھا۔ عاجزی آنی چاہیے تھی۔ بالکل، عاجزی آنی چاہیے تھی۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ آیت کے اگلے ہی الفاظ اس خوش فہمی کو توڑ دیتے ہیں۔ اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، یعنی اچانک وہ انہی نشانیوں کے بارے میں مکر کرنے لگتے ہیں، چالیں چلنے لگتے ہیں۔ راحت ملنے کے بعد شکر کے بجائے جواز تراشے جانے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ بیماری، وہ تو فلاں جدید دوا کے اثر سے ٹھیک ہو گئی، یا وہ مالی بحران، وہ تو ایک شاندار معاشی حکمت عملی کی وجہ سے حل ہوا۔ جی، ان نشانیوں کو جو یاد دلا رہی تھی کہ انسان کتنا بے بس ہے، اپنی منطق اور اپنی چالوں کے ذریعے رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس رویے کو اگر ہم وسیع تر تناظر میں دیکھیں اور اسے انسانی تاریخ اور موجودہ معاشرے کے کینوس پر جوڑیں تو یہ مکر یا چالیں چلنا محض کوئی اتفاقی رویہ نہیں لگتا۔ نہیں، یہ اتفاقی نہیں ہے۔ یہ انسان کا ایک نفسیاتی دفاعی نظام ہے، ایک ایسی ڈھال جو وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے بناتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں معلومات کی بے پناہ زیادتی ہے، ایک عجیب سی خود اعتمادی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ ہر چیز کا سائنسی، معاشی یا منطقی جواز موجود ہے۔ بالکل، انسان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی محدود عقل اور اپنی نام نہاد حکمت عملیوں کے ذریعے الہی نشانیوں کو مات دے سکتا ہے۔ یہ جو آیات یا نشانیاں ہیں، یہ دراصل حقائق ہیں، کائنات کے اٹل اصول ہیں۔ تو انسان کا مکر یہ ہے کہ وہ ان حقائق کی ایسی تعویلیں پیش کرتا ہے جس میں کائنات کے خالق کا کوئی کردار باقی نہ رہے۔ جی، اپنی بقا اور اپنی کامیابی کا صحرا صرف اور صرف اپنے سر باندھنے کی یہ کوشش کائناتی سچائیوں کے ساتھ ایک قسم کا فکری کھیل ہے۔ لیکن ایک بات ہے، کیا ہم واقعی اتنے ناشکرے ہیں؟ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص صرف اسباب تلاش کر رہا ہو، وہ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اسے مکر یا چال کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، سائنس یا معیشت کے اصولوں کو سمجھنا اور ان کا اطلاق کرنا تو انسانی ترقی کا بنیادی حصہ ہے۔ کیا محض اسباب کی تلاش کو ہم خالق کے خلاف چال قرار دے سکتے ہیں؟ یہ تو ایک بہت سخت الزام معلوم ہوتا ہے۔ اسباب کی تلاش اور مکر میں ایک بہت واضح فرق موجود ہے۔ کائنات کے اصولوں کو سمجھنا، علم حاصل کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا ہرگز غلط نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اسباب ہی کو سب کچھ مان لیا جائے۔
یعنی سبب کو مسبب سے کاٹ دیا جائے۔ بالکل، مگر اس وقت شروع ہوتا ہے جب انسان ان اسباب کو ایک پردے کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ اسے اس ذات کا شکر ادا نہ کرنا پڑے جس نے دراصل وہ اسباب پیدا کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ڈاکٹر کی دوا سے ٹھیک ہوتا ہے تو دوا ایک سبب ہے۔ شکر گزار انسان دوا کو بھی مانتا ہے اور شفا دینے والے خالق کو بھی۔ لیکن مکر کرنے والا شخص کہتا ہے کہ صرف اور صرف میری دولت اور اس ڈاکٹر کی مہارت نے مجھے بچایا، اس میں کسی اور طاقت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بالکل، یہی وہ مکر ہے۔ یہ جو کائناتی طاقت کے وجود اور اس کی رحمت کو شعوری طور پر زندگی کی مساوات سے نکال باہر کرنے کی کوشش ہے، اسے مکر کہا گیا ہے۔ یہ حقائق کو مسخ کرنے کی ایک شعوری کاوش ہے تاکہ انسان کو کسی کے سامنے جواب نہ ہونا پڑے۔ بہت گہری بات ہے۔ اب ہم اس گفتگو کو آج کے ماخذ کے بنیادی عنوان ڈیوائن رسپانس ٹو ہیومن اسٹریٹجیز یا انسانی چالوں پر خدائی رد عمل سے جوڑتے ہیں۔ انسان نے اپنی چال چل لی، اس نے جواز تراش لیے، اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیے۔ اب باری آتی ہے کائنات کے خالق کی اس اعلیٰ ترین طاقت کی، اور آیت کی یہ الفاظ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ تدبیر میں یا چال میں سب سے تیز ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر ایک زبردست طاقت اور ایک ہیبت ناک شدت رکھتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص شطرنج کھیل رہا ہو اور اپنی طرف سے بہت بڑی چال چل کر مسکرا رہا ہو، لیکن اسے اچانک پتہ چلے کہ وہ جس بساط پر کھیل رہا ہے وہ بساط ہی کسی اور نے بچھائی ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے شطرنج کی۔ یہ اسرا یعنی سب سے تیز ہونے کا جو تصور ہے، اس پر گہری بات ہونی چاہیے۔ اللہ اسرع مکرہ کو سمجھنے کے لیے انسان اور خالق کی تدبیر کے درمیان بنیادی فرق کو سمجھنا ہوگا۔ انسان کی کوئی بھی چال، کوئی بھی منصوبہ وقت اور حالات کا محتاج ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہم جو بھی منصوبہ بناتے ہیں وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ جی، جب کوئی منصوبہ بنایا جاتا ہے تو انسان دراصل مستقبل کی غیر یقینی صورتحال سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کا علم محدود ہوتا ہے، اسے مادی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک طویل وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ قدم بقدم آگے بڑھتا ہے اور ہر قدم پر اسے ناکامی کا اندیشہ رہتا ہے۔ لیکن جب کائنات کے خالق کی تدبیر کی بات آتی ہے تو وہ وقت اور مکان کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہے۔ بالکل آزاد ہے۔ تو یعنی وہ منصوبہ بندی جس میں انسان ہفتوں، مہینوں یا سالوں لگاتا ہے، وہاں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو کیا یہ تیز ترین ہونے کا مطلب محض وقت کی بچت ہے، یا اس میں کوئی اور گہرا راز بھی چھپا ہے؟ اس میں بہت گہرا راز ہے۔ خالق کی تدبیر سب سے تیز اس لیے نہیں ہے کہ وہ محض تیزی سے حرکت کرتی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ خالق پہلے سے ہی وہاں موجود ہے جہاں انسان پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واہ، یہ بہت زبردست نقطہ ہے۔ ایک ایسا کھیل جس میں انسان صرف اگلی چال دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ہستی ہے جس نے اس کھیل کے آغاز سے پہلے ہی اس کا انجام طے کر رکھا ہے۔ اس کی تدبیر اکثر اوقات خود انسان کے اپنے ہی منصوبے کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ یعنی انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو رہا ہے، اور یہی بظاہر نظر آنے والی کامیابی دراصل اس کی ناکامی اور اس کے انجام کا آغاز ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے، وہ ابھی تکبر کے نشے میں چور ہی ہوتا ہے، اور خدائی رد عمل پہلے ہی مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ انسان ایک قدم چلتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس نے کائنات کو دھوکہ دے دیا، لیکن در حقیقت وہ اسی جال کی طرف جا رہا ہوتا ہے جو اس کی اپنی ہی چالوں سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ یہ تصور تو انسان کے اس وہم کو مکمل طور پر توڑتا ہے کہ وہ حالات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ تو گویا انسان کی وہ نام نہاد کامیابی جس پر وہ فخر کر رہا ہوتا ہے، وہی دراصل وہ خدائی تدبیر ہوتی ہے جو اس سے مزید غافل کر دیتی ہے۔ جی ہاں، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ نکلا، لیکن در حقیقت وہ اپنی ہی بچھائی ہوئی بساط پر مات کھا چکا ہوتا ہے۔ یہ تصور واقعی غرور کو خاک میں ملانے کے لیے کافی ہے۔ ہم دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے فرعونوں اور بادشاہوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، وہ سب اپنے اپنے دور میں یہی سمجھتے تھے کہ ان کی چالیں ناقابل تسخیر ہیں۔ ان کی معاشی اور فوجی طاقتیں اتنی مضبوط تھیں کہ انہیں لگتا تھا کہ وہ ہر کائناتی اصول کو مات دے سکتے ہیں۔
اور یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ جب ہم ان تاریخی حوالوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے زوال کا آغاز ہمیشہ اس وقت ہوا جب وہ اپنی طاقت کی عروج پر تھے۔ ایسا ہی ہے۔ ان کی بہترین چالیں، ان کے سب سے بڑے محلات اور ان کے سب سے محتاط حفاظتی انتظامات ہی ان کی تباہی کا سبب بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا نظام کسی بھی انسانی چال کا محتاج نہیں ہے۔ جب خالق کی تدبیر حرکت میں آتی ہے تو وہ انہی اسباب کو جو انسان نے اپنی حفاظت کے لیے بنائے ہوتے ہیں اس کی بربادی کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ یہ ہے اسراء مکر کی اصل حقیقت۔ اس میں کوئی تاخیر نہیں، کوئی خامی نہیں۔ انسان کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں سے وہ تدبیر شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم آیت کے آخری حصے پر آتے ہیں، اور یہ حصہ اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ بات صرف اس پر ختم نہیں ہوتی کہ اللہ کی تدبیر سب سے تیز ہے، بلکہ اگلا جملہ ہے اِنَّا رُسُلَنَا یَکْتُبُونَ مَا تَمْکُرُونَ۔ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم مکر کر رہے ہو۔ ہم عموماً یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک چال چلی، بات آئی گئی ہو گئی، یا پھر اگر خالق نے اپنی تدبیر کر لی تو حساب برابر ہو گیا۔ دنیا میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک فریق نے چال چلی، دوسرے نے جوابی چال چلی اور کھیل ختم۔ لیکن یہاں تو ایک مکمل اور بے داغ ریکارڈنگ کا نظام کام کر رہا ہے۔ بالکل، ایک ایسا نظام جو ہر چیز کو محفوظ کر رہا ہے۔ ہر ایک سوچ، ہر ایک جواز جو شکر گزاری سے بچنے کے لیے تراشا جاتا ہے، اسے باقاعدہ قلم بند کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص بند کمرے میں چھپ کر کوئی منصوبہ بنا رہا ہو اور اچانک اسے پتہ چلے کہ جس جگہ وہ موجود ہے وہاں ہر چیز دستاویزی شکل میں محفوظ کی جا رہی ہے۔ یہ لکھے جانے کا تصور محض کوئی استعارہ نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے ایک مکمل طور پر منظم اور عدل پر مبنی نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ رسلنا یعنی وہ فرشتے جو اس کام پر مامور ہیں، وہ صرف بڑے بڑے جرائم یا بظاہر نظر آنے والے اعمال کو نہیں لکھ رہے، بلکہ ما تمکرون یعنی وہ جو خفیہ چالیں چلی جاتی ہیں، وہ جو دل کے اندر جواز پیدا کیے جاتے ہیں، وہ جو نشانیوں کو دیکھ کر ان سے منہ پھیرا جاتا ہے، وہ سب کا سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ انسان کا مکر بعض اوقات اتنا خفیہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ جی، وہ اپنے ذہن میں ایسی منطق بناتا ہے کہ اسے اپنا غلط کام بھی صحیح لگنے لگتا ہے، لیکن وہ کائناتی نظام جو ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، وہ اس کی اصل نیت اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے مکر کو بھی منوعن درج کر رہا ہے۔ یعنی وہ جواز جو انسان اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑتا ہے، وہ بھی درج ہو رہے ہیں۔ یہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت اچھی دلیل پیش کر دی ہے، لوگوں کو قائل کر لیا ہے اور ہم بچ گئے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے بیانیے پر اتنے یقین سے بات کرتے ہیں کہ خود ہمیں وہ سچ لگنے لگتا ہے۔ لیکن یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ اس بیانیے کے پیچھے جو اصل چال تھی وہ ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز تاریخ کے اندھیرے میں گم نہیں ہو رہی، کوئی ایک لمحہ ضائع نہیں ہو رہا۔ اس بات کا علم انسان کے اندر جواب دہی کا ایک شدید اور گہرا احساس پیدا کرتا ہے۔ معلومات کا یہ ادراک سننے والوں کی سوچ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اس وسیع کائنات میں وہ لمحات، وہ خیالات جو تکبر یا ناشکری میں گزارے جاتے ہیں، کہیں کھو نہیں جاتے۔ یہ اس بات کی نوید ہے کہ جس طاقت سے چال چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نہ صرف اس چال کو اسی وقت ناکام بنا رہی ہے، بلکہ اس کا ثبوت بھی مکمل طور پر محفوظ کر رہی ہے۔ یہ احتساب کی سب سے اعلیٰ ترین اور ناقابل تردید شکل ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں تو ثبوتوں کی کمی کا فائدہ مل سکتا ہے، لیکن اس کائناتی عدالت میں جہاں نیتوں اور سوچوں کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے، وہاں فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بحث اور آج کے اس گہرے مطالعے کو ایک منطقی لڑی میں پروئیں تو ہمارے سامنے ایک انتہائی واضح اور سبق آموز چکر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ چکر شروع ہوتا ہے مصیبت کے اس لمحاتی لمس سے جو انسان کو بے بس کر دیتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے۔ اور پھر اچانک رحمت کا ذائقہ ملتا ہے، حالات بدلتے ہیں۔ اس موڑ پر انسان کو عاجزی اپنانی چاہیے، مگر وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا اپنے تکبر میں آ کر اسی رب کی نشانیوں کے خلاف مکر و چالیں چلنے لگتا ہے جس نے اسے مصیبت سے نکالا تھا۔ پھر وہ کائناتی حقیقت سامنے آتی ہے کہ خالق کی تدبیر بے مثال ہے، تمام چالوں سے تیز تر ہے اور انسان کے وہم و گمان سے بھی ماورا ہے۔ اور آخر میں وہ کھری سچائی کہ یہ سب کچھ محض ایک وقتی کھیل نہیں ہے، بلکہ ہر ایک مکار کو فرشتے مکمل درستی کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔
یہ جاننا اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس دور میں جہاں جواز تراشنا اور اپنی غلطیوں کو مختلف سائنسی یا معاشی لیبلز کے پیچھے چھپانا بہت عام ہو چکا ہے، وہاں احتساب کا یہ احساس زندگی گزارنے کا زاویہ بدل سکتا ہے۔ تسلیم و رضا کا راستہ ہی واحد راستہ ہے، کیونکہ کائنات کے نظام کے سامنے انسان کی کسی بھی مکاری کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک ایسی فکر انگیز سوچ جو ہمیں اسی گفتگو سے ملتی ہے، ذہن میں آتی ہے۔ وہ کیا؟ ذرا اس پر غور کیا جائے۔ جب انسان کی ہر ایک چال، ہر ایک منصوبے کو عین اسی وقت، اسی لمحے پوری تفصیل کے ساتھ لکھا جا رہا ہے، اور جب یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ خدائی تدبیر اور الہی رد عمل انسان کی ہر چال سے ہمیشہ تیز ترین ہوتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل اور سب سے کٹھن امتحان وہ مشکل وقت تھا ہی نہیں جس سے انسان گزر رہا تھا؟ بلکہ کیا سب سے بڑی آزمائش اور اصل مصیبت وہ وقت نہیں جو انسان پر مصیبت دور ہونے اور رحمت ملنے کے بعد آتا ہے، جب انسان خود کو محفوظ سمجھ کر کائنات کی نشانیوں سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں شامل ہونے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں، تب تک سوچتے رہیے۔